ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت کبریائی بڑائی کے کلمات اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور اس ساری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے اپنا آخری رسول بنا کر دیا۔ محترم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے عذاب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحیم ہیں، رحم کرنے والے ہیں، رحم کرنے کو پسند کرتے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اسباب پیدا کیے ہیں، مختلف بہانے رکھے ہیں اپنے بندوں کو معاف کرنے کے، ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے۔ اب یہ بندوں کے اوپر ہے کہ وہ کتنا اپنے گناہوں کو معاف کراتے ہیں اور اپنے گناہوں کو معاف کرانے کی کتنی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے، جب کوئی کوشش کرے گا، کوئی معافی مانگے گا، اسی کو معافی ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کرنے کے کئی بہانے رکھے ہوئے ہیں، بتائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امید دلائی ہے، تسلی دلائی ہے، کیونکہ انسان کل بنی آدم خطاء، ہر انسان خطا کار ہے، غلطی کا پتلا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور فرمایا خطا کاروں میں سے، گناہ گاروں میں سے اچھا وہ ہے جو توبہ کرنے والا۔ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو گناہ ہو جانا، غلطی ہو جانا یہ بعید نہیں ہے، لیکن اس کی توبہ نہ کرنا، استغفار نہ کرنا، اس کی معافی کی فکر نہ کرنا، اس کے بارے میں پریشان نہ ہونا، پشیمان نہ ہونا، ندامت کا اظہار نہ کرنا، یہ خطرے والی چیز۔ جب کوئی آدمی گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے اور اس کو پھر ان گناہوں کی معافی کی فکر نہ ہو، تو پھر اس کو کیسے معافی ملے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کو پسند کرتے ہیں۔ معافی مانگنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ تو بہت سے اسباب اور بہانے وہ گناہوں کی معافی کے ہیں۔ سب سے پہلا معافی کا ذریعہ وہ تو توبہ ہی ہے، کہ آدمی سچے دل سے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ یہ اصل اور پہلا مرحلہ ہے، پہلا اہم درجہ ہے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی مختلف طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ، مختلف بہانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں۔
گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں، نیک کام یہ غلطیوں کو، گناہوں کو مٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا اہم ذریعہ ہے، سبب ہے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کہ آدمی جیسے جیسے اس سے کوئی غلطی کوتاہی ہو ویسے ویسے اس کے ازالے کے لیے، اس کے مداوع کے لیے، اس کے علاج کے لیے آدمی کوئی نہ کوئی اس کے بدلے میں نیکی کا کام کرے۔ اس طریقے سے وہ پہلی غلطی جو ہے یہ مٹ جائے گی۔ یہ بہت بڑا ذریعہ ہے گناہوں کو مٹانے کا، گناہوں کی معافی حاصل کرنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها، فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر رہنا، بچنے کی کوشش کرنا۔ اور اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی کمی رہ جائے، کوئی گناہ ہو جائے، فرمایا اس کے پیچھے، اس کے بعد نیکی کرنے کی کوشش کرو، اس کے عوض، اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کرو۔ فرمایا تمحوہا، یہ بعد والا نیکی کا کام پہلی برائی کو، گناہ کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ یہ ایک اہم ذریعہ اور سبب ہے گناہوں کو مٹانے کہ آدمی ساتھ ساتھ نیکیاں کرتا چلا جائے، جس طرح دنیاوی لحاظ سے بھی کپڑے میلے کچیلے ہو جائیں، گھر میں گند پڑ جائے، تو اس کا علاج کیا ہے کہ آدمی ساتھ ساتھ صفائی کرتا رہے، کپڑوں کو دھوتا رہے، وہ صاف ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح گناہوں کو دھونے کا، گناہوں کی صفائی کا، ازالے کا طریقہ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ نیکی کے کام کرتا رہے۔ سورۃ عنکبوت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، نیک کام کیے، نیکیاں کرتے رہے، نیکیوں کی عادت ڈالی، فرمایا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کے گناہ ہم مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ ادھر بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ گناہوں کو مٹانے کا، ختم کرنے کا طریقہ کہ نیکیوں کی عادت اپناؤ۔ گناہ تو خود بخود، غلطیاں خود بخود ہوتی رہتی ہیں، تو ان کے نقصان سے، شر سے، برے نتیجے سے اور آخرت کی سزا سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوشش کر کے نیکیاں بھی ساتھ ساتھ کی جائیں، اور فرمایا جو وہ اچھے عمل کریں گے ہم ان کو اس کا بدلہ بھی دیں گے۔ اور سورۃ مائدہ کے اندر فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، کہ اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کر،
اللہ کا ڈر پیدا کرتے، اللہ کی اطاعت فرما برداری کرتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کی سیئات چھوٹے موٹے گناہ ہم ویسے ہی ختم کر دیتے، ویسے ہی مٹا دیتے اور ان کو نعمتوں والے باغات کے اندر، جنتوں کے اندر داخل کر دیتے۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کو مٹانے کا طریقہ بتایا، میں کہ آدمی تقوی پیدا کرے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہو، اور اللہ کا ڈر اور تقوی اس کی علامت کیا ہے کہ آدمی نیکی کی طرف توجہ رکھے، فرما برداری اطاعت کے کام کرے اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اس کے باوجود جو چھوٹی موٹی غلطیاں اور کوتاہیاں ہو جائیں گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے معاف فرما دے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور اعمال بھی بتلائے ہیں جن سے غلطیاں گناہ مٹتے ہیں، ختم ہوتے ہیں۔ ان میں سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف میں، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ والعمرۃ الی العمرۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن، میں کہ پانچوں نمازیں، جمعے کی پابندی ادائیگی، رمضان کے روزے، عمرے کی ادائیگی، میں یہ وہ اعمال ہیں جو اپنے درمیانی اوقات کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ مجتنبت الکبائر، جب تک آدمی بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو چھوٹے چھوٹے معمولی گناہ ان نیکیوں سے اپنے آپ مٹتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ بہت سے بے شمار چھوٹے اور معمولی گناہ ایسے ہیں جن کا انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، احساس بھی نہیں ہوتا، کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ بھی گناہ ہے۔ بڑے گناہوں کا تو وہ علم ہوتا ہے کہ یہ جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، تو کئی ایسے گناہ ہیں جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، آنکھوں کے ساتھ ہے، کان کے ساتھ ہے، آدمی کے طرز عمل کے ساتھ ہے، دوسروں کے ساتھ برتاؤ کے ساتھ ہے، حقوق و فرائض کے ساتھ ہے، بے شمار کاروبار لین دین کے معاملات، ایسے کئی کام ہو جاتے ہیں جن کا آدمی کو اس طرف توجہ بھی نہیں جاتی کہ یہ غلط ہوا ہے، یہ گناہ ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ جو آدمی یہ نیکی کے کام پابندی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، شوق کے ساتھ کرے گا، ہم اس کے چھوٹے موٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دیں۔ تو ان اعمال میں سے ایک نماز کا ذکر ہے، تو نماز کی پابندی یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، میں کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے سے صاف پانی کی نہر گزرتی ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ وہاں نہائے غسل کرے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل، کوئی آلودگی باقی رہے گی؟ بالکل نہیں۔ میں یہی مثال نماز کی۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے آپ سزا دیں۔ تو فرمایا، آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ نماز باجماعت ادا کی یا نہیں؟ اس نے کہا نماز آپ کے ساتھ پڑھی ہے۔ تو فرمایا تمہاری غلطی یہ معاف ہو گئی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے یہ تمہارا گناہ معاف ہو گیا۔ تو یہ ہے نماز۔ اسی طرح فرمایا رمضان کے روزے پورے سال کے گناہوں کا کفارہ۔
اسی طرح جمعہ پورے ہفتے بلکہ 10 دنوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، معافی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح عمرہ میں کہ جب آدمی دوسری بار عمرہ کرتا ہے تو پچھلے عمرے اور اس عمرے کے درمیان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں بتایا کہ جو آدمی حج کرتا ہے مسنون طریقے سے سنت کے مطابق، اس کے آداب کا شرائط کا خیال رکھتے ہوئے پوری پابندی کے ساتھ حج ادا کرتا ہے، میں کہ وہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح آج اس کی زندگی شروع ہوئی۔ وہ آج دنیا میں آیا ہے، پچھلے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ نیکیاں ہیں، مختلف اعمال ہیں جن کا اپنا اجر و ثواب علیحدہ ہے، اور یہ اعمال گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بھی یعنی ذہن میں رکھ کر کہ ہمارے گناہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ معاف ہوتے رہیں، کیونکہ اگر ساتھ ساتھ معاف نہ ہوں تو دل پر وہ دبے اور نقطے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ساتھ ساتھ صاف ہوتا رہے، دھلتا رہے تو بہتر ہے، ورنہ پھر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہ دل پر سیاہی جو ہے غالب آ جاتا ہے، اور وہ زنگ جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے، پھر آدمی وہ کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہے، اس کی اس طرف توجہ اور دھیان ہی نہیں ہوتا کہ میں نے گناہوں کی معافی بھی مانگی، مجھے گناہوں کی اپنی فکر بھی کرنی چاہیے کہ ان کی سزا سے، دنیا میں ان کے وبال سے، آخرت میں ان کی سزا سے کیسے بچنا ہے۔ یہ سوچ ہی ختم ہو جاتی ہے جب دل سیاہ ہو جائے، اس پر داغ اور دھبے پڑھ پڑھ کر وہ پورے دل پر حاوی ہو جائیں تو پھر سوچ ہی بندے کی بدل جاتی ہے۔ اس لیے ساتھ ساتھ جس طرح ہم پہلے مثال دی ہے کہ کپڑوں کی صفائی ہے، گھر کی صفائی ہے، برتنوں کی صفائی ہے، اور جسم کی ساتھ ساتھ بندہ کرتا رہے تو بہتر رہتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں جمع ہوتی رہیں، اکٹھی ہوتی رہیں تو پھر صفائی مشکل ہو جاتی ہے، چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح انسانی دل ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ گناہوں سے صاف کیا جاتا رہے، دھلتا رہے، گناہوں کی معافی ہوتی رہے تو یہ آئینہ صاف رہتا ہے، اور اللہ کا ڈر تقویٰ قائم رہتا ہے، کچھ نہ کچھ آخرت کی فکر باقی رہتی ہے۔ اور اگر آدمی اس طرف توجہ نہ دے، غفلت کا شکار ہو جائے تو پھر غافلین کے اندر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے اعمال کے بارے میں نہ بتاؤں جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، اور نیکیاں حسنات یہ حاصل ہوتی ہیں، اور درجات بلند ہوتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ نے خاص طور پر 3 اعمال کی طرف توجہ دلائی۔ ایک فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ایک عمل جو گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، فرمایا کہ وضو اچھے طریقے سے کرو، موسم خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، گرمیوں کا موسم ہو اور پانی گرم ہو، یا سردیوں کا موسم ہو اور پانی ٹھنڈا ہو، پانی حاصل کرنا مشکل ہو، اس کے باوجود وہ بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ مکمل وضو کرتا ہے، تو میں اس سے بھی انسان کی غلطیاں معاف ہوتی ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کثرت الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف قدموں کا زیادہ اٹھانا، زیادہ چل کر آنا، بار بار آنا، فرمایا کہ یہ بھی وہ عمل ہے جس سے آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک ایک قدم پر مسجد کی طرف
فرمایا جو آدمی گھر سے وضو کر کے آئے اور نماز کے لیے عبادت کے لیے مسجد کی طرف چلے تو ایک ایک قدم پر ایک ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے اور ایک ایک قدم پر ایک ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ یہ ہے کثرت الخطا، مسجد کی طرف آدمی زیادہ سے زیادہ چلے، کثرت کے ساتھ بار بار مسجد آئے تو اس کا یہ ایک ایک قدم یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے۔ اور تیسرا فرمایا بانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، کہ آدمی ایک نماز سے فارغ ہو کر وہ غفلت کا شکار نہ ہو بلکہ اگلی نماز کا دھیان رکھے، اس کا انتظار کرے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے کا، عبادت کرنے کا شوق جو ہے یہ اس کے دل میں زندہ رہے۔ یہ نماز کا انتظار خواہ نماز کے کھڑے ہونے سے، جماعت کے کھڑے ہونے سے پہلے انتظار ہو یا نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار ہو، ہر صورت میں یہ نماز کے لیے بیٹھنا اور نماز کی طرف دھیان رکھنا میں یہ بھی آدمی کے گناہوں کے کفارے کا، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر، مختلف تسبیحات، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کلمات، ان کو پڑھنے سے بھی گناہوں کے کفارے کا آپ نے ذکر فرمایا۔ میں کہ جو آدمی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 4 کلمات پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ولا حول ولا قوت الا باللہ اس کلمے کا ذکر کرتا ہے، فرمایا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ذکر، یہ کلمات، اللہ کی تسبیح، اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد کے کلمات، یہ بھی آدمی کو اپنی زبان پر جاری رکھنے چاہیے، اور ان اعمال کا جو اجر و ثواب ہے وہ علیحدہ ہے، اور ان اعمال کے ذریعے سے گناہوں کی جو معافی ہوتی ہے، گناہوں کا جو کفارہ بنتے ہیں اور یہ جو گناہوں کو مٹاتے ہیں، اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہمیں ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں کو مٹانے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں کے برے نتیجے سے، شر سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اعمال، نیکیاں کرنے کا حکم دیا ہے، ان کو ہم لازم پکڑیں تاکہ ان کا اجر و ثواب بھی ہمیں حاصل ہو اور ان کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کی معافی بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔